کنفرم کلیکشن کے محترم دوستو، السلام علیکم۔ آپ سب کو ہندو مذہب کی 6000 سال پرانی تاریخ کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ ہندو مذہب پر ویڈیو کا یہ پارٹ ہماری ویڈیو کے پہلے پارٹ سے زیادہ انٹرسٹنگ اور مزیدار ہونے جا رہا ہے، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور لائک بھی ضرور کرنا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لفظ وید، جس کا مطلب علم ہے، ہندو مت کا بنیادی مقدس صحیفہ وید ہے۔ پہلے یہ ایک ہی کتاب تھی، پھر ویاس نے ان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ رگ وید، جو سب سے پرانا مانا جاتا ہے، اس میں 10,000 منتر ہیں، جو 1017 یا 1028 سوکتوں اور 10 منڈلوں میں تقسیم ہے۔ مناجات اور دعاؤں کے علاوہ آگ کی قربانیوں کے احکامات بھی اس میں درج ہیں۔ 40 ابواب پر مشتمل یجروید ہے۔ یجر کے معنی قربانی کے ہیں۔ یہ کانڈن قسم کی نظم ہے، اس میں بھی دعائیں اور منتر درج ہیں۔ سام وید میں 175 اشلوکوں کے علاوہ سب کچھ رگ وید سے لیا گیا ہے۔ یہ 15 کتابوں اور 20 ابواب پر مشتمل ہے۔ سام کے معنی مترنم وید کے ہیں، اس کو گانے یا بھجن کے انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ اتھر وید یعنی رشی اتھرو کی طرف سے دیا جانے والا علم، اس میں کل 6000 منتر ہیں، جو 120 ودھیاؤں میں تقسیم ہیں۔ اپنشد کے معنی کسی کے پاس با ادب بیٹھنے کے ہیں، ان کی تعداد 108 بتائی جاتی ہے۔ شری شنکر آچاریہ کی رائے میں 11 اپنشد اہم ہیں۔ اپنشد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 8ویں صدی قبل مسیح میں لکھی گئی۔ اپنشد کے ساتھ ہی ویدک ادب کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں ہندو مت میں ہے کہ یہ احلامی ہے۔ اس کے بعد کی کتابوں کو سمرتی ادب کہا جاتا ہے، یعنی رٹ کر یاد کی ہوئی۔ ان میں کتب شاستر پران، کسی زمانے میں 4 پران مشہور تھے، آج ان کی تعداد 60 تک جا پہنچی ہے۔ مہابھارت اور رامائن ہندوؤں کی بڑی مشہور اور مقدس کتابیں سمجھی جاتی ہیں، مگر جو درجہ اور مقام منو سمرتی کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو نہیں۔ اس کتاب کو پچھلے 1500 سال سے ہندو قانون کی حیثیت حاصل ہے۔ عام خیال ہے کہ ہستانا پور کے کسی راجا نے اس کو سب سے پہلے اپنی ریاست میں لاگو کروانے کے لیے لکھوایا، مگر در حقیقت یہ آریہ قوم کی تصنیف ہے۔ آریاؤں نے منو کے علاوہ اور بھی بہت سی سمرتیاں لکھوائیں، مگر منو سمرتی کو سب سے اونچا مانا جاتا ہے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ جو کچھ منو کہتا ہے وہی صحیح ہے۔ ہندو مت کے قانون کو جاننے کے لیے منو سمرتی سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ ہندوؤں کی مشہور کتاب بھگوت گیتا۔ بھگوت گیتا دراصل رضویہ نظم ہے۔ یہ عظیم جنگ کا منظر پیش کرتی ہے۔ ریاست ہستانا پور کے شاہی خاندان میں اقتدار اور دولت کی خواہش نے پھوٹ ڈال دی۔ کرشن جی اس جنگ میں پانڈوؤں کے حامی تھے۔ پانڈوؤں کا سردار ارجن ان کا چیلا تھا۔ کرشن جی نے ارجن کو طویل اپدیش دیا، یہی بھگوت گیتا کہلاتا ہے۔ اس میں 18 باب ہیں۔ گیتا عمل اور حرکت کی تعلیم دیتی ہے۔ کیونکہ یہ مہاراج کرشن جی کی طرف سے منسوب ہے، اس لیے آج کے ہندو انہیں بہترین نمونہ یا مثال کے طور پر مانتے ہیں۔ گیتا کی تعلیم عام ہو رہی ہے۔ آج کے ہندوؤں کے نزدیک یہ گنگا جل سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مسٹر گوون داس اپنی کتاب ہندوازم میں لکھتے ہیں، ہندو مت دراصل علم الانسان سے متعلق تھا، جسے بدقسمتی سے مذہب کا نام دے دیا گیا۔ یہ ہر قوم، ہر قبیلے سے جڑا اور اس کی رسومات اور تخیلات کو اپنے ساتھ جذب کرتا گیا۔ دیگر دنیا کے مذاہب کے مقابلے میں ہندو مت والے آپس میں نہیں لڑتے۔ اگر کبھی اختلاف ہوتا ہے تو وہ لفظی جنگ تک رہتا ہے۔ ان کا مذہبی جنون دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی طرف ہوتا ہے، جنہیں یہ ناپاک سمجھتے ہیں۔ ہندوؤں کی کتاب کب اور کیسے تحریر میں لائی گئی،
اس بات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ البیرونی کے زمانے میں بھی یہ تحریر میں نہیں آئی تھی۔ البیرونی کا بیان ہے کہ کچھ عرصہ قبل یعنی 10ویں صدی عیسوی میں ایک کشمیری برہمن واسکرا نے ویدوں کو تحریر میں لانے کا بیڑا اٹھایا تھا، مگر واسکرا کا نسخہ بھی دستیاب نہیں۔ دور جدید میں یعنی 1866 کے زمانے میں سنسکرت زبان کا مشہور انگریز محقق پروفیسر میکس ملر ہی وہ پہلا آدمی تھا جس نے بہت محنت سے انتھک کوششوں سے برہمن حافظ پنڈتوں سے سن کر ویدوں کو تحریر کر کر کتابی شکل میں لایا، ورنہ عام لوگوں تک پہنچنا تو دور کی بات تھی۔ عام آدمی کا ان کو پڑھنا اور سننا تک جائز نہ تھا۔ مجموعی طور پر ویدوں کو پڑھے تو پتہ چلے گا کہ اس میں دیوی دیوتاؤں کو مافوق الفطرت معبود کے طور پر مذہبی ہستیاں مانا گیا ہے۔ خاص کر گائے کے پیشاب کو روحانی بالیدگی کے لیے پینا بہت اہم بتایا گیا ہے۔ تاہم ہندوؤں کے بعض فرقے گائے کے تقدس کے قائل نہیں۔ عورتوں کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں کافی سختی پائی جاتی ہے۔ سارا زور عورتوں کے فرائض پر ہے، حقوق پر نہیں۔ ہاں، مگر مردوں کے حقوق تمام تر احتیاط کے ساتھ موجود ہیں۔ ویسے تو جاپانی اور نیپالی بیوی دنیا بھر میں اپنی شوہر پرستی کی وجہ سے مشہور ہے، مگر ہندوستانی بیوی ان سے بھی کہیں زیادہ خدمت گزار اور شوہر کی وفادار ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ ہندوؤں میں ستی کی رسم آج بھی کہیں نہ کہیں اپنا وجود رکھتی ہے۔ ویدوں کی تعلیم مخالف مذہب والوں کے لیے انتہائی پرتشدد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مخالف مذہب والوں کے کھیت اجاڑ دو، انہیں زندہ جلا دو، انہیں بھوکا پیاسا رکھو، بلکہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے انہیں ختم کر دو۔ تری مورتی میں شامل شیوا کی عام صورت ترشول ہاتھ میں لیے بنائی جاتی ہے۔ شیوا کی طاقت کا اظہار مردانہ اور زنانہ اعضائے تناسل، جنہیں لنگ یا یونی کہا جاتا ہے، اس سے بھی کی جاتی ہے۔ ان چیزوں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ شیوا کی بیوی پاروتی ہمالیہ کی بیٹی ہے۔ یہ تمام دیویوں کی ماں کہلاتی ہے۔ اس کے بھی کئی جلالی اور جمالی روپ ہیں۔ کالی ماں کے روپ میں وہ ہاتھ میں کٹا ہوا انسانی سر اور کھوپڑیوں کی مالا پہنے ہوئے ہوتی ہے۔ یہ زلزلوں، طوفانوں اور آندھیوں کی دیوی بھی کہی جاتی ہے، مگر پاروتی کے روپ میں وہ حسین عورت اور رحم دل ماں ہے۔ پاروتی اور شیوا کے دو بیٹے تھے۔ پہلا بیٹا کارشکے، جو دیوتاؤں کی فوج کا کمانڈر مانا جاتا ہے، جبکہ دوسرا گنیش، جو عقل اور فن کا دیوتا بتایا جاتا ہے۔ اس کی مورتی اس طرح ہوتی ہے کہ گنیش کا جسم تو انسان کا ہوتا ہے، جبکہ سر ہاتھی کا بنایا جاتا ہے۔ گنیش کی بیوی لکشمی ہے۔ گنیش اور لکشمی ہندوؤں کے محبوب دیوتاؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ رام چند ایک شہزادہ تھا جس کی بیوی سیتا ہے۔ رام کو اس کے باپ نے اپنی سلطنت سے نکال دیا تو وہ جلا وطنی کاٹنے جنگل میں جا ٹھہرا، جہاں سیلون یعنی موجودہ سری لنکا کے بادشاہ راون نے اس کی بیوی کو اغوا کر لیا، مگر سیتا اپنی عزت بچانے میں کامیاب رہی اور بعد میں سیتا نے خود کو ایک بڑی آگ سے صحیح سلامت گزار کر خود کو عزت مآب ثابت کر لیا۔ ہندوؤں کا ایک تہوار دسہرہ رام کی راون پر فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس کے 21 دن بعد رام ایودھیا واپسی کا جشن، جسے دیوالی کہا جاتا ہے، رام 14 سال بعد اپنے وطن آتا ہے۔ اس کا استقبال تیل کے ہزاروں دیے روشن کر کے کیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ تہوار ہندوؤں کے بڑے تہواروں میں شمار ہوتا ہے۔ ہولی کا تہوار شیوا کی شادی کی تفریح کی ایک جھلک ہے۔ اس کے علاوہ بھی فصل کٹائی، شیواتری، بیساکھی اور گنپتی یعنی گنیش کی سالگرہ جیسے تہوار ہندوؤں کے یہاں منائے جاتے ہیں۔ تاریخ جہاں میں آپ جب بھی پڑھیں گے تو وہاں ایک ہی بات پڑھنے کو ملے گی، وہ ہے جنگ یا یدھ۔ ہندوؤں نے اپنے سورماؤں کی ہمیشہ قدر کی اور اتنی کی
کہ ان کو دیوتا کا درجہ دے دیا۔ ہندوستان میں بننے والی پہلی فلم سن 1913 میں بنائی گئی۔ اس فلم کا نام راجا ہریش چندر تھا۔ یہ ایک مذہبی فلم تھی۔ ہریش چندر نامی راجا قدیم ہندوستان کا راجا تھا۔ قدیم ویدوں میں حضرت آدم اور حضرت نوح کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہندو مورخ اپنے مذہب کی تاریخ 6000 سال بتاتے ہیں اور ان کا کیلنڈر بھی حضرت نوح کے زمانے سے جا ملتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں پہلی تبدیلی گوتم بدھ نے کی، جس نے 5ویں قبل مسیح میں ہندو مت کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد مہاویر نے جین مت کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد کے زمانوں میں بھی ہندو مت مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہوتا رہا۔ مغل بادشاہ اکبر چونکہ ہندوؤں کے خاصا قریب تھا، اس لیے اس اکبر کا دین الہی بھی ہندو مسلم مذہب کا مکسچر ہی تھا جو فنا ہو گیا۔ ماضی قریب میں آخری کوشش بابا گرو نانک نے کی، جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی۔ بابا ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ہندو مذہب کے بگاڑ کو جو ذاتوں کے حوالے سے تھی اس پر پریشان تھے۔ گرو نانک انسانوں میں برابری اور نیکی کے قائل تھے، اس لیے انہوں نے ایک علیحدہ مذہب کی بنیاد ڈالی جو آج سکھ مذہب کی حیثیت سے دنیا میں موجود ہے۔ ہندو مت میں ذات کی تقسیم کے بعد جس چیز نے انسانی ذات کو متاثر کیا وہ ستی کی رسم ہے۔ ستی کی رسم قدیم مانی جاتی ہے۔ دراصل قدیم راجے جب جنگ ہار جایا کرتے تھے تو مخالفین ان کی فیملیز کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، خاص کر بادشاہ کی بیوی یا ملکہ کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی جاتی، جس کی وجہ سے اس زمانے میں جنگ ہارنے پر عورتیں خود ہی اپنی جان لے لیا کرتی تھی۔ محمد بن قاسم کے زمانے میں راجہ داہر کی بیوی مائی بھاگی کی خودکشی کی وجہ بھی یہی تھی، مگر 14ویں صدی عیسوی کی 2 عورتیں رانی پدمنی اور رانی درگاوتی نے خود کو اپنے شوہروں کی موت پر آگ میں جلایا۔ اب انہیں رانی ستی اور ستی دیوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہندو جنگجو خاندان، خاص کر ہندو راجپوت، آج بھی اس پر کسی نہ کسی طور عمل کرتے ہیں۔ اکبر نے اپنے زمانے میں سب سے پہلے اس انسانیت سوز رسم پر پابندی لگائی۔ بعد میں انگریزوں نے 1819 میں اس کو ختم کرانے کی کوشش کی، مگر راجستھان اور دیگر بھارتی علاقوں میں یہ رسم آج بھی ادا کی جاتی ہے۔ ہزاروں سال کے اس سفر کے بعد آج ہندو مت مختلف رسومات میں کہیں کھوسا گیا ہے۔ اس میں اعلامی سچائیاں تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ البتہ ہندو تصوف کی بنیاد اپنشت کے فلسفے پر ہے۔ 1656 عیسوی میں مغل شہزادے دارالشکوہ نے اپنشت کا ترجمہ فارسی میں کرایا تھا، جب سے مسلم حضرات بھی اسے پڑھنے کا شغف رکھتے ہیں۔ یہ دراصل معرفت ربانی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اب پچھلی ویڈیو میں پوچھے گئے سوال کا جواب۔ زمین کے سورج کے گرد گھومنے کی رفتار 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اور اب اس ویڈیو کا سوال، انسانی جسم میں 3 حصے ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں 6 آتا ہے، ایک تو کلیجہ ہوتا ہے، باقی 2 آپ بتائیں ہمیں کمنٹس میں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔